السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم۔ المنار ہائی اسکول پونا کے اس گراؤنڈ میں اصلاح معاشرہ کانفرنس کے معزز خطیب ہم سب کے مہمان فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد عاطف سنابلی حفظہ اللہ، اور اسٹیج پر اور اسی طرح اس گراؤنڈ میں تشریف فرما معزز علماء کرام، عزیز طلباء، جماعت کے اکابرین و ذمہ داران اور دیگر معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اصلاح معاشرہ کا عمل یہ صدقہ، روزہ، نماز کے نفلی عمل سے بھی بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ، کیونکہ اگر اصلاح کی کوششوں سے صلاح پیدا ہو جائے تو صلاح کے ساتھ رہنا، اصلاح کے ساتھ رہنا، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے وطن میں، یہ بہت زیادہ نفلی عبادتوں اور عملوں کے حامل سے بہتر ہے۔ کسی بھی فرد بزرگ کے لیے، کسی بھی خاص و عام کے لیے، اسے معاشرے میں صلاح کے ساتھ رہنا ہے، فساد سے اپنے آپ کو اور اپنی ذات سے معاشرے کو بچانا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے ہمارے ناظم عزیز نے اسٹیج کے بہت بہت مبارکباد دی ہے ذمہ داران کو، اس کانفرنس کے منتظمہ کو، اس کے معاونین کو، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں بھی یہی کہوں گا، اور ہم سب جو اس مبارک اجتماع میں شریک ہیں، رب العالمین ہم سب کے حق میں سعادت اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ شرف یاب فرمائے۔ مسلم معاشرے میں بگاڑ، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک عظیم اجلاس عام چل رہا ہے، اور اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک کوشش ہے، ایک بنیادی کوشش ہے، اور کوششوں کا ایک امتداد اور تسلسل ہے۔ میرے بھائیوں،
لیکن اصلاح معاشرے کی، مسلم سماج کی اور اسی طرح سوسائٹی کی فساد کی نامزدگی کے ساتھ ہوتے۔ کامیاب اصلاحی کوشش اس وقت ہوتی ہے جب اصلاح کے لیے کام کرنے والے سماج کے فساد کی چیزوں کی نشاندہی کریں کہ یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، تاکہ عام لوگ اور وہ لوگ جو فساد کو فساد نہیں سمجھتے وہ سمجھ سکیں کہ یہ فساد ہے اور اس فساد سے نکلنے کے بعد ہی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے فساد کی نشاندہی ضروری ہے۔ جن ہمارے بھائیوں نے، جن ذمہ داروں نے اس پہلو کو ملحوظ رکھا ہے وہ یقیناً اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ اچھی سوچ والے ہیں کہ سماج میں، ہمارے سماج میں فسادات کیا کیا ہیں ان کی ایک حد تک نشاندہی ہوتی رہنی چاہیے، نشاندہی ہونی چاہیے۔ ہمارے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں بھی فساد کے ان پہلوؤں کو کھول کر کے بیان کرنا چاہیے، انہیں اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ فساد ہے، اس سے بچنا، مسلم سوسائٹی اور معاشرے کو بچانا ضروری ہے۔ میں اپنے آخری کلمات میں اور اس اصلاح معاشرہ کانفرنس کے مطلب ہے اس مرکزی عنوان کے تحت ایک ذیلی عنوان میں کہ مسلم معاشرے میں فسادات کیا ہیں، کس طرف مسلم معاشرہ کس طرح فساد کی رخ پر جا رہا ہے، چند ایک باتیں تھوڑے سے اپنے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے یہ متفقہ مسئلہ ہے، یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ سب سے بڑا فساد عقیدے کا فساد ہوتا ہے، سب سے بڑا فساد عقیدے کا فساد ہوتا ہے، اور عقیدے میں فساد شرک کے راستے سے آتا ہے، کوتاہیوں کے راستے سے آتا ہے، عبادتوں، عملوں اور اسی طرح اخلاقیات کے بگاڑ سے آتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کتنی کمیاں عقیدے میں، کتنے فساد عقیدے میں ہماری اپنی مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں پھیلے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلم سوسائٹی کو اور معاشرے کو عقیدے کے فساد سے بچانے کی کوشش کی جائے اور عقیدے کا فساد جو پھیلا ہوا ہے اسے نامزد نہ کیا جائے، اس کی نشاندہی نہ کی جائے۔ اس لیے ایسی دعوت اور ایسی اصلاحی کوشش ایک کوئی سیکولر دعوت ہو سکتی ہے، کوئی سیکولر اصلاحی کوشش ہو سکتی ہے، کوئی سیاسی انداز کی کوشش ہو سکتی ہے، وہ صحیح کوشش نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحیح کوشش اور مؤثر کوشش کے لیے، نیک بختوں کے لیے، سعادت مندوں کے لیے، درد مندوں کے لیے، حق اور اصلاح قبول کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں بتا دیا جائے کہ یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، تاکہ اللہ کی توفیق انہیں حاصل ہو، وہ نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں، اور وہ اس فساد کو فساد مان کر کے اسے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگ جائیں۔ آپ سوچئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام کے بارے میں جو کہتے ہیں میں شر کے بارے میں پوچھتا ہوں، میں شر، برائی کیا ہے، فساد کیا ہے، بگاڑ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگ کہتے ہیں آپ شر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، شر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں اس لیے پوچھتا رہتا ہوں تاکہ شر آپ بتا دیں اور شر جاننے کے بعد اس سے بچ سکیں، بچا جا سکے، کیونکہ شر جاننا ضروری ہے۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح، مسلم سوسائٹی کی اصلاح، عام سماج کی اصلاح کے لیے سماج کے اندر جو بگاڑ ہیں ان بگاڑ کی نامزدگی ہونی چاہیے، نشاندہی ہونی چاہیے کہ فساد ہے، فساد کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ اس لیے دیکھیے عقیدے کا فساد کتنا ہے، عقیدے کا فساد کتنا ہے، آپ بتائیے۔ آج ہر پہلو سے ہمارا کوئی بھی موضوع، ہمارا کوئی بھی خطیب، ہماری کوئی بھی اصلاحی کوشش ہوگی تو انہیں آنا پڑے گا اس بات پر کہ عقیدہ درست ہو، عقیدہ درست ہو، سوچ درست ہو، تو بات آگے صحیح رخ پر چل سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے اور نہ نہیں بڑھ سکتی۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے آج کتنا بڑا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، اللہ پر ہمارا بھروسہ کمزور ہے،
اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے سلسلے میں ہماری سوچ کمزور ہے. ہم اپنی ماں کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، ہم اپنے دوست و احباب کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، اصحاب ثروت کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، اپنے پڑوس اپنے ساتھیوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے غمگسار ہیں، بہی خواہ ہیں. لیکن ہم کبھی یہ سوچتے ہیں اس پہلو سے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ. ہم اپنی داد رسی، فریاد رسی، مدد اور مشکل ہر طرح کے مسائل اور حالات میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے آواز دیتے ہیں، لیکن دل میں وہ یقین جو اللہ تعالیٰ کے تئیں اور اس کی ذات اور ایمان کے تقاضے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میں بہت کمزور ہے. ابھی میں نے جمعہ پڑھائی مسجد فیضیام میں. ایک عزیز بہت ہی دکھی، بہت ہی متاثر آ کر کے جمعہ کے بعد بیٹھتا ہے، سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی اچھا راقی بتا دیجئے، میری بہن کسی مشکل میں مبتلا ہے اور ہم سب پریشان ہیں، کافی دنوں سے پریشان ہیں، کوئی اچھا راقی ہو آپ بتا دیجئے. آپ سوچئے، اتنی سوچ، اتنی کوششوں کے بعد بھی آدمی تلاش کرتا ہے اپنے گھر کے کسی مسئلے میں، اپنے کاروبار کے کسی مسئلے میں، اپنی بیماری کے کسی مسئلے میں، یا کسی پٹی پڑھانے والے کی پٹی میں پڑ جانے کے بعد وہ اس مسئلے میں کہ کوئی راقی ہوگا تو آئے گا، جھاڑ پھونک کرے گا اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ سوچئے، یہ بہت بڑا فساد ہے. یہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں بابا گیری، بابائیت، توہام کی بنیادوں پر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے اپنا سب کچھ، ایمان، دنیا اور آخرت سب برباد کر رہے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ بابو، سب سے اچھا راقی، سب سے ہمدرد تمہارے ابا ہیں، تمہاری امی ہیں، تمہاری متاثرہ بہن ہے، تم ہو. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. تو میرا منہ دیکھنے لگا. میں نے کہا کہ ایسا سوچو تو یہ بگاڑ جب آتا ہے سماج میں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہت برا انجام، بہت برے انجام سے سماج دوچار ہے. آج لوگ سماج میں وہ لوگ راقی ڈھونڈتے ہیں جو لوگ ہر مسئلے میں، ہر عمل اور ہر معاملے میں نجات سلفی راہ اور سلفی مسلک پہ مانتے ہیں. وہ لوگ بھی جو لوگ مانتے ہیں ہمارے لیے نبی کا طریقہ، ہمارے لیے صحابہ کرام کا طریقہ راہ عمل اور راہ نجات ہیں، وہ یہ جاننے کے بعد بھی کہ ان کے ہاں کوئی راقی نہیں تھا، کوئی رقیہ کا سینٹر اور پیشاور نہیں تھا، آج آدمی ڈھونڈ رہا ہے. کمزوری پیدا ہو رہی ہے، بہت بڑی چوٹ ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے. اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے یہ ایمان اور یقین رکھنے کے بجائے کہ اللہ کے ہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور متاثر دعا کرے، مظلوم دعا کرے، بیمار دعا کریں، ماں باپ دعا کریں، ان کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. جب اللہ ہر بیمار پر اس کی ماں سے زیادہ مہربان ہے تو بیمار اور بیمار کے اہل و عیال راقی ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنی مصیبت سے نجات کے بجائے. بہت بڑا ایک مثال ہے، چھوٹی سی ایک مثال ہے. یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ دیکھو رخ کیا ہے سماج کا، ہماری مسلم سوسائٹی کا. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیر ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی بابا ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بھی کوئی نہ کوئی بابا ہونا چاہیے. ہر گھر میں کوئی بیماری، کوئی مشکل حالات. ابھی شیخ سے ہمارے فاضل مربی شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ سے سن رہے تھے کہ آزمائشوں میں کبھی آزمائشوں کی مدت بہت لمبی ہوتی ہے اور اسی لمبی آزمائش کی گھڑیوں میں آدمی کے ایمان اور عقیدے کی آزمائش ہو جاتی ہے آدمی کے ایمان اور عقیدے کی. اب کہاں بھاگا، کہاں گیا، جس در پر پہنچا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ
اللہ بیماروں کا مستجاب الدعوات ہے، مستجاب الدعوات ہیں بیمار، اللہ کے ہاں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ ماننے کے بعد کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی دعائیں وصول ضابطے سے کی جائیں تو رد نہیں ہوتی۔ خدا سے مانگ، یعنی اللہ سے مانگ، خدا سے مانگ، جو کچھ مانگنا ہو اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ کہاں ہمارے دل اور ہمارے دلوں کی جڑوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پورے سماج کا، پورے معاشرہ کا رخ اس پہلو سے بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم سب کو سمجھ دے۔ اسی طرح دیکھیے، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی صورتیں ہیں، ان کی نشاندہی اس لیے ضروری ہے۔ بہت ساری باتوں کی تو گنتی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آدمی، کوئی بھی داعی اور مصلح اور کوئی بھی مومن اپنے بھائی، اپنے سماج، اپنے پڑوس، اپنی سوسائٹی میں کوئی بگاڑ دیکھتا ہے، بگڑی ہوئی عمل اور بگڑے ہوئے لوگوں سے اس کی بیزاری ہوتی ہے، برات وہ کرتا ہے، لیکن درد اس کے اندر اتنا چھپا ہوتا ہے کہ وہ روتا بھی ہے ان کی اصلاح کے لیے، وہ روتا بھی ہے۔ اس لیے اس پہلو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر کسی کو یہ دیکھو کہ وہ درد مند ہے، فکر مند ہے، اصلاح چاہتا ہے، پیشہ وری نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے ہمارے تجربے میں اس کی زندگی کے، اور نیتیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے جو تجربے ہیں ان کی روشنی میں ہم دیکھیں تو ہمیں ان لوگوں کی اصلاحی کوششوں سے جڑنا چاہیے جو ہمدردی اور دردمندی کے ساتھ اپنے سماج اور اپنے معاشرے اور اپنوں کے اندر بگاڑ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیا ہو گیا ہے قوم کو کہ ایسا ایسا کرتے ہیں، نام لیتے تھے کہ یہ جو ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین ظہرکم، ایلعبوا بکتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے، اور ابھی میں تمہارے بیچ میں زندہ ہوں، موجود ہوں۔ ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاق دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے، کھلواڑ ہے۔ یہ کن سے عمل سرزد ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل ہے۔ امت ایک مجلس میں ایک سے زیادہ ایک ساتھ طلاق دینے کو بدعت مانتی ہے، کھیل مانتی ہے، لیکن بتاتی ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کھیل کیسے اللہ کی کتاب کے ساتھ، کھیل کیسے ہے عقل اور فطرت کے ساتھ، کھیل کیسے ہے مزاج اور ایک فیملی کی زندگی کے ساتھ، بتانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح دیکھیے ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک بگاڑ یہ بھی ہے اس پہلو سے کہ ہم سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو برائی مانتے ہیں، اس کی سنگینی اور خطرناکی ہم مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن مسلم معاشرہ شرک اور بدعت کو دوسرے گناہوں کے مقابل میں زیادہ سنگین نہیں سمجھتا، زیادہ خطرناک نہیں سمجھتا۔ مسلم معاشرہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے شرک، زنا سے بھی بڑا جرم ہے بدعت۔ آپ بتائیے کہاں جائے گا سماج معاشرہ جب اپنی صحیح بنیادوں پر ہی نہیں رک پائے گا تو پھر کہاں رکے گا؟ چوری سے بڑا جرم ہے شرک، زنا سے بڑا جرم ہے شرک۔ آپ بتائیے چوری اور زنا کا مسئلہ ہو جائے تو ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن شرک اور بدعت عام ہو اور شرک اور بدعت روز پنپتی ہو، روز ایک بدعتوں کی ایجاد مسلم معاشرہ میں ہوتی ہو، کچھ بھی نہیں، بس ایک عام بات کم سے کم چلیے وہی بہت بڑی غنیمت ہے۔ کم سے کم یہ بات کہنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے کہ کم سے کم بدعت کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بھلے مولوی اپنی تکڑم روز لگاتا ہو، روز لاجک اور منطق استعمال کرتا ہو کہ نہیں بدعتیں کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں،
بدعتیں کچھ حسنہ بھی ہوتی ہیں، لیکن سماج پر آج بھی مسلم معاشرے پر ان مولویوں کا کنٹرول نہیں۔ مسلم معاشرے کے دماغ پر کوئی آدمی، کوئی سماج ایسا ہوگا جس میں کچھ ایسا طبقہ ہوگا، بدعتیں عام ہوگی، لیکن تب بھی نہیں کہے گا کہ ہم اچھی بدعتیں کرنے والے لوگ ہیں سماج کے۔ وہ بدعتی بننا اور اپنے آپ کو سننا قبول نہیں کرے گا۔ یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ بہت اچھا پہلو ہے۔ لیکن بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کہ مسلم معاشرے میں فساد کا ایک بہت بڑا رخ یہ ہے، اور یہ بن چکا ہے کہ مسلم معاشرہ شرک کو اور اسی طرح بدعت کو تمام جرائم سے بڑا اور خطرناک جرم نہیں سمجھتا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جو بدعتیں آج اسی لیے آدمی، کہیں آپ بتاؤ کسی قتل میں کوئی شریک ہوگا؟ کسی زنا کے عمل میں کوئی شریک اور مددگار ہو جائے گا؟ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو میلے اور ٹھیلے اور جلوس نکلیں، اگر بدعتوں پر مبنی، تو آدمی شریک ہو جائے گا، اس کو اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں احساس ہوتا کہ یہ فساد کے اس رخ پر چلا گیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بدعتی اعمال ہیں جن کی علماء نشاندہی کرتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں، ائمہ یعنی خیر القرون میں نہیں، اور جو نئی چیزیں ہیں اچھی اور بھلی ہمیں لگ گئیں اور ہم نے اسے قبول کر لیا، نہیں قبول کیا تب بھی ان کے تئیں ہم نرم ہو گئے۔ ہم نرم کسی گناہ کبیرہ کے بارے میں نہیں ہیں، ہم بدعت اور شرک کے بارے میں نرم ہو گئے۔ یہ بہت عجیب رخ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ وہ عمل جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی قبول نہیں، اور شرک سے پاک عقیدہ ہے، تو کوئی بھی گناہ موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مشیت اور اس کی مغفرت کے بعد اس کی بخشش کی گنجائش موجود ہے۔ اللہ چاہے تو بخش دے گا۔ لیکن شرک موجود ہو اور ساری نیکیاں اور بھلائیاں موجود ہو، اس کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں اگر اسی پر مر گیا۔ ایسے ہی بدعت کتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سنگینی بتائی کہ جو بدعت کرے، بدعتی کو پناہ دے، اللہ کی لعنت اس پر، فرشتوں کی لعنت اس پر، سارے لوگوں کی لعنت اس پر۔ میرے بھائیوں اس پہلو پر ہماری سوچ بہت مضبوط ہونی چاہیے۔ دیکھیے بہت بڑی بات یہ ہے، بہت اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم سوچ میں ہی کمزور ہو جاتے ہیں، ہم سوچ میں ہی کمزور ہیں۔ ہماری سوچ اگر مضبوط ہو تو یہ سوچ میں ہمارے استحکام کی بات ہوگی، یہ ہمارے سوچ کے استحکام کی بات ہوگی کہ ہمارے نزدیک سب سے سنگین جرم کیا ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر سب سے سنگین جرم مسلمانوں کی سوچ میں کیا ہونی چاہیے؟ کون سا جرم ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، اور ایسے ہی گروپ بندی ہے۔ کتنے نرم پہلو ہیں۔ نرم پہلو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے طریقوں پر چلنے والے سب کے پہلو میں بڑی نرمی ہوتی ہے۔ لیکن سنگینی، کیا مسلمان معاشرہ اس کی سنگینی سمجھتا ہے کہ یہ کتنا بڑا فساد ہے؟ جس فرقہ بندی اور گروپ بندی کی بنیادوں پر صورتحال اتنی خطرناک ہو گئی کہ مسلمان دوسرے کو تو کہہ دیتا ہے کہ ہاں وہ بھی مسلمان ہے، اور گنتی میں گن لیتا ہے کہ ہاں ہم سب مسلمان ہیں، لیکن دل سے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو تم پہچانتے ہو، تمہارا تعارف ایک دوسرے سے ہے نہیں ہے، سلام کرو، بھائی چارگی کا اس کا حق ادا کرو، دل میں بغض مت رکھو، کینے مت رکھو، حسد مت کرو، نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ مت کرو، کیونکہ مسلمان اپنا بھائی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا اس لیے نہیں ہے کہ وہ سوچ جس سوچ نے ہمیں اصل فطرت سے ہٹا دیا، الگ سوچ کی شکل جس سوچ نے اختیار کر لی ہے، وہ گروپ بندی نے تباہ کیا ہے مسلم معاشرے کو۔ نہیں سمجھنے کو تیار ہم ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت اور وصیت کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک انصاری اور ایک مہاجر غلام آپس میں لڑ پڑے، مار پیٹ کر لی انہوں نے، آپس میں لتم مکہ کر لیا،
اور اس کے بعد انصاری کہتا ہے اے انصاریوں آ جاؤ، مہاجر کہتا ہے مہاجرین آؤ جمع ہو جاؤ میرے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں تم نے گروپ کو آواز دیا، گروپ بنایا تم نے، گروپ کو بلایا تم نے، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اور آپ نصیحت فرماتے ہیں تمہارا کام یہ تھا کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں کچھ بگاڑ، فساد، جھگڑا ہو گیا تو تمہارا کام یہ تھا کہ جمع ہو کر کے اس کی اصلاح کر دیتے، گروپ بازی نہیں۔ کتنا بڑا فساد ہے، آپ بتائیے کتنا بڑا فساد ہے۔ اس فساد نے کس طرح توڑا ہے، اس فساد نے توڑا ہے، وہ بھی دین کے نام پر، وہ بھی دین کے نام پر گروپ بندی اور فرقہ بندی۔ آپ بتائیے جو لوگ دین کے نام پر بٹیں گے انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے نام پر جمع کرے گا۔ کریں ہم کوشش، ہمارا فرض ہے جہاں جہاں جس پہلو سے بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ فساد ہوتے ہوئے بھی جہاں جہاں ہم کچھ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے ہٹ کر کے اگر فرقہ بندی کی راہ پر جا کر کے مسلم معاشرہ اس فساد کو لے کر کے چل رہا ہے تو آپ بتائیے کہ کتنا خطرناک ہے۔ انصار جیسی مقدس جماعت، مہاجرین جیسی مقدس جماعت، جن کی مدح ہے اور تعریف اور جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ کی طرف سے وحی سے قرآن کے نصوص اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہے، ان کے نام پر گروپ بندی نہیں کی جا سکتی، ان کے نام پر نئی گروپ بندی کی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نام پر گروپ بنایا جا سکتا ہے، امام شافعی کے نام پر گروپ بنایا جا سکتا ہے، کسی بھی بزرگ کسی کے نام پر بنایا جا سکتا ہے، ان کے نام پر مسلک بنائے جا سکتے ہیں، مسلک فلاں، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک بریلی، مسلک دیوبند۔ رخ دیکھیے، رخ کی فساد کا رخ کتنا خطرناک ہے مسلم معاشرے کا، اور جب تک تسلیم نہیں کریں گے، سمجھا نہیں جائے گا کہ یہ فساد ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ جب تک فساد کی نشاندہی نہیں ہوگی، فساد کو فساد نہیں مانا جائے گا، اور اصلاح معاشرہ کے نام پر تو بڑی بڑی تنظیمیں ملک کی اور ملک گیر سطح کی قدیم تنظیمیں کام کرتی ہیں، لیکن آپ بتائیے مسلم پر رسول اللہ کے نام پر اتنی بات کرنے والے لوگ، اور اس میں 3 طلاق کے نام پر اتنی لمبی لڑائی لڑنے والے لوگ، یہ کیا سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ فساد ہے جس کی وکالت ہے، یہ بدعت ہے جس کی وکالت ہو رہی ہے، اور یہ کبھی بھی خیر لانے والی چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے میرے بھائیوں، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی اور فساد ہے ہمارے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم میں جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ہمارے دلوں میں ہمارے معاشرے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے کلمے کی، اسلام کی سربلندی کے لیے ایڑی سے چوٹی تک ہر جو سورس اللہ نے دیے ہیں، جو وسائل اللہ نے دیے ہیں، اس کو ہم لگاتے رہے۔ آپ بتائیے مسلم معاشرے میں ہمارے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو درست فرمائے۔ دیکھیے ہم کیا اس جذبے کے تحت کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اصل استعمال، ہمارے پاس جو کچھ سورسز ہیں ان کا اصل استعمال اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم ایڑی سے چوٹی تک اپنی دنیا کے مسائل کے لیے اور ان میں بہتری اور برتری کے لیے اور اپنی انا کے لیے، اپنے اظہار اور مظاہرے کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا معاشرے کا یہ بگاڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے اس سوچ کے ساتھ معاشرہ نہیں چل رہا ہے؟ الا من رحم ربک، کم لوگ ہیں اور کم حصہ ہے۔ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، اللہ نے جتنا جس کو دیا ہے، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ لوگ شرف والے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا دی ہے اور دین کی سربلندی، عظمت، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے فکر مند ہے، کام کرتے ہیں، مخلص ہیں وہ لوگ،
بہت ہی قابل. اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے لیے دعاؤں کا نظام بھی ایسا بناتا ہے. لوگ دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ جو اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے مخلص ہوتے ہیں. صالحین ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، صالحین. لیکن معاشرے کا رخ کیا ہے؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ معاشرے کا، مسلم معاشرے میں فساد کا رخ کیا ہے؟ کیا آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ مسلم معاشرے میں دین کی قدر، ہمارا کوئی فنکشن ہو، ہمارے ہاں کوئی الگ طرح کے پروگرام ہو، آپ دیکھیے کہ اس کے ہاں کتنے جذبات اور کتنی اس کے لیے وارفتگی ہوتی ہے، کتنی آمادگی ہوتی ہے، کیسا مطلب ماحول ہوتا ہے. کوئی دنیا دارانہ ماحول ہو، کوئی پروگرام ہو. لیکن اگر یہ فساد نہیں ہے تو آپ بتائیے، اگر یہ فساد نہیں ہے کہ لوگ دنیا کے لیے تو بڑے بڑے ماہر اور بڑے فکر مند، بڑے پلانر اور بڑی اچھی اسکیمیں رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن دین کی سربلندی کے لیے ان کے وسائل ایسے ہی نہیں لگتے جیسے وسائل وہ اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور اپنے کل کے لیے لگاتے ہیں. یہ معاشرہ اس لیے کمزور ہے. یہ کمزور معاشرہ جب تک اس رخ پر نہیں آئے گا میرے بھائیوں، تب تک درست نہیں ہوگا. مسلمان اس پہلو سے دیکھے کہ کیا یہ فساد نہیں ہے، کیا یہ مسلم معاشرے کا بہت بڑا فساد نہیں ہے کہ مسلمان عزت اپنے دین کے راستے سے نہیں ڈھونڈتا، اللہ کی رضا سے نہیں ڈھونڈتا. مدد اور غلبہ اللہ کی تائید سے اس کی طرف سے آئے گی، اس راستے سے نہیں ڈھونڈتا. ابھی ہمارے بعض معزز مہمانوں نے اس پہلو پر بھی بات کی ہے، اور میرے بھائیو یہ بہت بڑا فساد ہے. ہم سوچتے ہیں کبھی، آپ بتائیے، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے اور بتائیے، اپنے گریبان میں سر ڈال کے ہم سب تجربے کار لوگ ہیں، میدان کے لوگ ہیں، رات دن معاشرے، سوسائٹی، مارکیٹ اور عمر کے ساتھ بہت سارے تجربات سے آگے چلتے ہیں. آپ بتائیے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو عزت کے تو متلاشی ہیں لیکن عزت ڈھونڈتے ہوں اللہ کے دین کے راستے سے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقولہ ہمارے دل و دماغ میں، ہمارے نقشے دماغ پہ رہنا چاہیے، دل پر رہنا چاہیے نقش کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے نحن الذی اعزنا اللہ بالاسلام فلا نبتغی العزت فی غیری. انہوں نے کہا تھا ہمیں رب العالمین نے اسلام سے عزت بخشی ہے، دنیا کے ان چیزوں کو جن کو تم عزت کا ذریعہ سمجھتے ہو، ہم اس ذریعے سے عزت نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اس ذریعے سے عزت. آپ دیکھو ہم میں ہر آدمی عزت کا خواہاں ہے، عزت کا متلاشی ہے، لیکن سوچتا ہے پیسہ آ جائے گا تو عزت آ جائے گی، پیسہ ہوگا تو عزت ہوگی. اللہ کی قسم، اللہ والوں کے ہاں، نیک لوگوں کے ہاں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین میں اگر دولت ہے اور دولت والے کے ہاں دین کی عزت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی عزت اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتا، کیونکہ عزت اللہ کی طرف سے. ان کی عزت دلوں میں بیٹھتی ہے جو لوگ اللہ کے دین کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کا کام کرتے ہیں. اسی لیے دنیا میں اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں اس لیے ہمارے معاشرے کے فساد کا جو یہ رخ ہے اسے درست ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. ہم مال جمع کر کے ڈھونڈ کر کے عزت نہ ڈھونڈیں، ہم اور یہ سمجھیں کہ مال کے ذریعے ہمیں عزت ملے گی، بلکہ مال ایک ذریعہ ہے. لوگ مال کے لیے عزتیں برباد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں مال مل جائے گا تو عزت آ جائے گی، پہلے برباد ہونے جو. کسی نے کہا تھا اسون اردی بیمالی لا ادنسو لا بارک اللہ بعد الارض فی المالی. آبرو بیچ کر کے، عزتیں گوا کر کے، دین وصول اخلاق گوا کر کے، اور آدمی یہ سوچے کہ ہم مال جمع کر لیں اور مال ہمارا ذریعہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے. سوچ ہماری درست ہونی چاہیے. ایسے ہی میرے بھائیو آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے
کہ ہم سماج میں ایک دوسرے کے لیے مفید بننے کے بجائے عام طور پر مسلم معاشرے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، عام طور پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا کام کرتا ہے، نقصان پہنچانے کا۔ آپ بتائیے، ہمارے ہاں شرح صدر ہے کہ اس شخص کا اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام میں حصہ نہیں ہے، کس کا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی نقصان اپنا کرے اور دوسروں کا کرے۔ رات دن آدمی ایک دوسرے کے نقصان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہم کاروباری لوگ ہیں، اگر کہیں بولی لگانی ہوتی ہے، کہیں بولی کسی مال کی خریداری کے موقع پر، تو سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں بھی لینا ہے تب بھی ہم اتنا قیمت اس کی چڑھا دے کہ لینے والا تباہ ہو جائے، بیچنے والے کا نفع ہو جائے اور خریدنے والا تباہ ہو جائے، بولیاں چڑھاتا رہتا ہے۔ کتنے پہلو ہیں ضرر اور ضرار کے میرے بھائیوں۔ تو دیکھو، اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے۔ معاشرے کی بہت بڑی خرابی، بہت بڑا فساد یہ ہے کہ مسلم معاشرہ یہ نہیں سوچتا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، غیر مسلم، نان مسلم فرد اور کمیونٹی کے لیے بھی نقصان کی بات نہیں سوچ سکتا۔ اور مسلمان تو مسلمان ہی نہیں ہے اگر وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، اگر اپنے ہاتھ اور اپنے عمل اور اپنی زبان سے اگر مسلمان کو محفوظ نہ رکھے، یا مسلمان یہ نہ سمجھے اس کا بھائی کہ ہمارا بھائی مسلمان ہے، مجھے نقصان نہیں کر سکتا، تب تک اس کا اسلام کمپلیٹ نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ یہ سوچ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا ہمارا بھائی ہمارے تئیں بے فکر ہے کہ ہمارا بھائی ہے اور ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ بہت بڑا فساد ہے مسلم معاشرے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا آخر میں کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو جو فسادات ہیں، رب العالمین ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ان کے لیے اہل علم کی مجلسوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ، اہل علم کی مجلسوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جڑنے کی توفیق دے، کیونکہ معاشرے کے فساد کی نشاندہی کرنے والے اللہ کے نبی ہوتے تھے اور ان کے بعد انبیاء کے وارث علماء ہوں گے، کیونکہ ہر شر، ہر خیر وہ بتا کے گئے تھے اپنی امتیوں کو، ایسے ہی ان کے ورثاء یہ کام کرتے رہیں گے۔ فسادات کو جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ اپنے علماء سے ہم جڑے رہیں، علماء سے نہیں جڑے رہیں گے تو بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو، اس اجتماع کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت اور باعث سعادت بنائے۔ جن بھائیوں کا، چھوٹے بڑوں کا، علماء کا، اہل ثروت کا، آپ سب کا، ہمارا آپ کا جو بھی حصہ ہے اور جو حاضری ہے، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ تو رکھ، تب تک اپنی اطاعت پر، تقوی پر اور اسی طرح صلاح کی راہ پر چلنے والا بنا کے رکھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مسلک پر چلنے والا بنا کر کے رکھ، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔